لیپ ٹاپ سامنے تکیے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر کہنیوں کے بل اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیری رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال سائیڈ پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی آنکھوں اور چاندنی جیسی چمک تھی، اور چہرہ ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید، صاف اور چکنا سا۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نظریں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک لک کے بعد کوئی صفحہ کھولا تو اس کی مدھر انگلی رک گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا تفرق ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ، اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کی دائیں طرف سے فلٹیلیٹی پیچھے کیے۔ جب چند سیکنڈ میں صفحہ لوڈ ہو گیا، وہ بے چین ہو کر چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو اس کے بالوں کی چند لٹیں پھسل کر پھر چہرے کے سامنے آ گئیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اس کو خود کو یقین دلانے میں جو وہ پڑھ رہی تھی بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھڑکتی کو چھوا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا فون سائیڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ڈائل کیا۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو زرار، شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تب ہی وہ بے حد شوخی سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کر سننے کی رکی اور پھر ہنس پڑی۔ ساری باتیں چھوڑو، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اس نے عادتاً اپنے بالوں کی لٹیں کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں یار، دلاور بھائی کی شادی کے بارے میں نہیں۔ دوسری طرف زہرا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی۔ بالکل، تم ایسا کرو۔ یس کرو، میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ سائیڈ پر کیا اور تکیہ نکال کر بیڈ کورنر سے ٹیک لگا کر کہا۔ پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے، ساتھ ساتھ وہ زہرا کے اندازوں کی تردید بھی کیے جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں۔ ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زرارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے۔ اب کان کھول کر سن لو۔ وہ امیدوں ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ یورپین یونین نے مجھے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ دوسری جانب زہرا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر بند ہونے کے باوجود بھی اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زہرا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی میل ملی ہے۔ اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف موڑ کر دوبارہ غور سے اسکرین کو دیکھا۔ جہاں 15 منٹ پہلے ہی سلیکشن میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسری طرف سے لیپ ٹاپ آف کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اندھیرا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین کو بند کیا اور سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے سبھانجی کو نیٹ پر دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہوگی۔ دوسری طرف سے استفسار پر وہ پھر سے بولی تھی۔ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہم اپنی فیملیز کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سانچی لڑکیوں کی ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے،
ادھر سر ڈھانپنا منع ہے، گھر والوں کو بتا کر منفر کرنے کے بجائے اس بات کو گھول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں ہی سکارف نہیں لیتیں۔ اس پر کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا ہوا تھا، وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ آدمی کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے ہوئے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی ہوئی تھیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہوگئی۔ ابا نے مجھے کبھی سکارف لینے یا سر ڈھانپنے پر مجبور نہیں کیا۔ تھینک گاڈ۔ ہاں، ارم گھر کے باہر سکارف لیتی ہے۔ اس کے ابو تایا فرقان کچھ سخت ہیں نا؟ پھر وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے نیم زہرا کو بتانے لگی، پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابا اسٹیشن جانے کی اجازت نہ دیتے مگر ترکی میں زبین پھوپھو رہتی ہیں تو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے اپنے دوست کی باتیں سنتی رہی۔ زہرا خاموش ہوئی تو اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔